اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے نرم مزاج بنا دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر کوئی آدمی کھجور خیرات کر کے دوزخ سے بچ سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی جان کو دوزخ سے بچائے۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو سیکھا ہوا سبق بھی بھول جاتا ہے۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا محفوظ رکھتا ہے۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلے۔ آپ نے فرمایا، جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ احسان کر کے اسے بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بدزبانوں کی زبان بند کرتا ہے۔ تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہٰذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ اپنی عمر کو ایسے کاموں میں ضائع کرنے سے بچاؤ جو باقی رہنے والے نہیں، کیونکہ گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دوسروں کی کوئی بات چھپ کر سنی جس کو وہ اس سے چھپانا چاہتے تھے تو قیامت کے دن ایسے شخص کے کان میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص زندگی میں زینت اور آرائش زیادہ کرتا ہے وہ کم عقل ہوتا ہے۔ حاسد کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ محسود یعنی جس سے حسد کرتا ہے اس کو نقصان پہنچانے سے پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتا ہے۔ جب زندگی ہنسائے تو سمجھ لو کہ اچھے اعمال کا پھل مل رہا ہے، اور جب زندگی رلائے تو سمجھ لو کہ اچھے کام کرنے کا وقت ہے۔ ان لوگوں کی بات زیادہ پر اثر ہوتی ہے جن کے پاس نصیحت کے لیے خوبصورت الفاظ کی بجائے خوبصورت کردار ہوتا ہے۔ کسی کے راز تلاش نہ کر، اگر نظر آ جائیں تو فاش نہ کر۔ خوش کلامی ایک ایسا پھول ہے جو کبھی نہیں مرجھاتا۔ اللہ کے نزدیک بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ برائی سے دور اور نیکی کے پاس صرف نماز ہی لے کر جا سکتی ہے۔ جس نور کی تمہیں تلاش ہے وہ قرآن ہی تو ہے۔ خدا اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ آسان کام کسی کا دل دکھا کر معافی مانگ لینا، اور مشکل کام اپنا دل ٹوٹنے پر کسی کو معاف کر دینا۔ اللہ نے انسان کے لیے زبان ایک اور کان دو بنائے ہیں تاکہ بولے کم اور سنے زیادہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی طلب میں اعتدال سے کام لو، اس لیے کہ ہر ایک کو وہ کچھ ضرور ملے گا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہر مرض کے لیے دوا ہے اور پرہیز دوا سے بڑھ کر ہے۔ مومن طعنہ دینے والا، لعنت کرنے والا، فحش بکنے والا،
بے باک اور بے حیا نہیں ہوا کرتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بے حیا شخص کو پسند نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا، اہل جنت کے بدن پر بال نہ ہوں گے اور بغیر داڑھی کے ہوں گے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا معلوم ہوگا، نہ ان کی جوانی ختم ہوگی اور نہ کپڑے بوسیدہ ہوں گے۔ بسا اوقات انسان ایسی بات کہہ جاتا ہے جس کے نقصان کو وہ نہیں سمجھتا، اور اس بات کی وجہ سے وہ جہنم میں اتنی دور جا گرتا ہے جتنی دوری مشرق اور مغرب کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے کی خاص طور پر کوشش کرو اور فکر کرو جن کو معمولی اور حقیر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر بھی باز پرس ہونے والی ہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تم تو بس چند دنوں کا مجموعہ ہو۔ جب تمہاری زندگی کا ایک دن گزر جاتا ہے تو گویا تمہارے وجود کا ایک حصہ جھڑ جاتا ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے وہ ٹھوکر سزا نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دنیا کو خریدنا بے وقوف لوگوں کی تجارت ہے۔ علم اور عمل دونوں ساتھ ساتھ ہیں، بس جسے علم حاصل ہو وہ عمل بھی کرے۔ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے کہ یہ پڑھنا بھی ہے اور دیکھنا اور ہاتھ سے اس کو چھونا بھی، اور یہ سب کام عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے سنا دیا کہ اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو تو میرا عذاب سخت ہے۔ مگر تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ آپ نے فرمایا، یتیموں کے سامنے اپنے بچوں کو پیار مت کرو۔ دنیاوی خواہشیں اور دین ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خواہش کے ساتھ دین نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، تم لوگ عقل کے ذریعے خواہش نفسانی کا مقابلہ کرو۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، اور نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ اگر خوش رہنا ہے تو دو چیزیں بھول جاؤ، وہ برا سلوک جو کسی نے تمہارے ساتھ کیا، اور وہ اچھا عمل جو تم نے کسی کے ساتھ کیا۔ حسد صرف تمہاری نیکیوں کو نہیں، تمہاری ذہانت اور تمہاری صلاحیت کو بھی کھا جاتا ہے۔ ہم صرف تعلیم خرید سکتے ہیں، لیکن عقل اور ذہانت خدا کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ گمراہ اور فاسق لوگوں میں بیٹھو گے تو گناہوں پر دلیر ہو جاؤ گے، بچوں میں بیٹھو گے تو غیر سنجیدگی سیکھو گے، بادشاہوں، امراء اور سرداروں میں بیٹھو گے تو تکبر سیکھو گے، تم فقیروں میں بیٹھا کرو، عاجزی سیکھ جاؤ گے۔ عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان عین جوانی میں صدیوں پرانا ہو جاتا ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، بے حد محبت انسان کو اپنی حد میں لے آتی ہے۔ صبر، خاموشی اور لا تعلقی
بہترین انتقام ہے۔ چھوٹے غم واویلا کرتے ہیں، بڑے غم انسان کو چپ لگا دیتے ہیں۔